فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، لیکن کوئی مسلمان نہیں۔ جس مسجد میں بھی جائے نا کہ یہ مسجد جو ہے بریلوی کی ہے، دیوبندی کا داخلہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، لہذا کسی دیوبندی یا بریلوی کا داخلہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ یہ شیعہ کا ہے، سنی کا داخلہ ممنوع ہے، سنی کا ہے، شیعہ کا داخلہ ممنوع ہے۔ حتیٰ کہ بعض تو اتنے متشدد ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی دوسرے فرقے کا آدمی مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے صف باہر نکال کر دھو لیا جاتا کہ ناپاک ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا تصور تو یہ نہیں ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات کیا ہے، یہی لوگ جب کاروبار کرتے ہیں، دکان بنائے ہوتے ہیں، کسی نے اپنے دکان کے سامنے یہ نہیں لکھا ہے کہ بھئی یہ بریلوی کی دکان ہے لہذا کسی دیوبندی کو یہاں سے اشیاء خوردنوشت یا کوئی چیز نہیں ملے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو وہ متولی جس نے مسجد کے سامنے بورڈ لگایا ہوا ہے بڑا کر کے کہ دیوبندی کا داخلہ ممنوع ہے، وہی متولی بازار میں دکان لگاتا ہے اور کوئی بورڈ نہیں لگاتا؟ وہاں تو شیعہ بھی آتے ہیں، وہاں سنی بھی آتے ہیں، وہاں بریلوی بھی آتے ہیں، وہاں اہل حدیث بھی آتے ہیں، بڑے خوش گپیوں کے ساتھ جو ہے ان کا کام کر کے ان کو سامان دے کے فارغ کرتے ہیں۔ اپنے معاملات میں تو یہ حال ہے۔ کیا اللہ کا دین بے سہارا ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ کھلواڑ کرے، ہر کوئی اٹھ کے اپنا اسلام بنائے؟ یہ ایک کیا ہے؟ یہ تماشا ہے، یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ آپ یقین کریں اس دور کا تو یہ بہت بہترین کاروبار ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ میرے اور آپ کی ناسمجھی کی وجہ سے، کہ میں اور آپ اپنے آپ کو قرآن سے ہم نے دور کر لیا، اسلام سے دور کر لیا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو جب کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو جس کی مرضی جس طرف ہمیں ہانک دے، ہمیں تو نعرے لگانا ہے نا، خوش ہونا ہے، ہمیں تو بریلویت کا پرچار کرنا ہے، دیوبندیت کا پرچار کرنا ہے، اہل حدیث کا پرچار کرنا ہے، شیعہ کا کرنا ہے۔ ہمیں اسلام سے کیا لینا دے؟ جب اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا پھر ہماری حالت دیکھیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار۔ کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں دیکھیں، حال میں کشمیر میں دیکھیں، وہ فلسطین میں دیکھیں کہ وجوہات کیا ہیں؟ کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور فرقوں کو لے لیا۔ اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام صرف مسلمان رکھا ہے، دیوبندی نہیں رکھا، بریلوی نہیں رکھا، یا کوئی اور فرقہ نہیں رکھا۔ تو اسی لیے اسلام پر متحد ہو جاؤ، اسلام پر ایک ہو جاؤ۔ آپ کا دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ کس بات پہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ بھائی یہ ہاتھ اوپر باندھتا ہے، ہاتھ نیچے باندھتا ہے؟ او خدا کے بندے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، اللہ کو تو یاد کر رہا ہے، اور دونوں ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آمین اونچا کہہ رہا ہے کافر ہو گیا، آمین آہستہ کہہ رہا ہے کافر ہے۔ یار خدا کو مانے یار، امت پر کیا گزر رہی ہے اور تم کیا کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ تو اسی لیے اسلام کو سمجھے، اسلام کے اصل تصور کو سمجھے، اسلام کے روح کو سمجھے، اسلام کے بنیاد کو سمجھے، اور یہ سارے تفرقوں سے آزاد ہو جائے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائے۔